قابل احترام سامعین کرام، ہم اپنا جان، مال، اولاد، اپنا کاروبار، جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں اس دنیا میں، ان سارے معاملات کی حفاظت اور تحفظ کے لیے ہم کسی نہ کسی محافظ کے محتاج ہیں، اور جان لیجئے کہ اس حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر محافظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اسی حفاظت اور تحفظ کے ضمن میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، اس پہ غور بھی کریں اور اس طریقے پہ اپنے سارے معاملات کی حفاظت کریں اور اللہ کے تحفظ میں آئیں۔ برائے ابن عازب بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے برا، جب تو رات سونے لگے تو سب سے پہلے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وہ وضو کر لینا، اس کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جانا اور یہ کہنا، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں اپنے نفس کو تیرے سپرد کر کے سونے لگا ہوں، ووجہت وجہی الیک، اور اللہ میں ساری دنیا سے منہ موڑ کے صرف تیرے ساتھ جوڑ کے سونے لگا ہوں، مطلب یہ ہے کہ تیرے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور اللہ میں اپنے تحفظ کے لیے اپنے پیچھے محافظ کے طور پہ تجھے کھڑا کر کے سونے لگا ہوں۔ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اور اے اللہ میرے جتنے بھی معاملات ہیں، میری جان کے ہیں، میرے مال کے ہیں، کاروبار کے ہیں، بچوں کے ہیں، جتنے معاملات دنیا میں میرے ساتھ منسلک ہیں، یہ سارے کے سارے تیرے سپرد کر کے سونے لگا ہوں۔ رغبتاً و رہبتاً الیک، اور اللہ ان جذبات کے ساتھ کہ مجھے تجھے ملنے کی خواہش بھی ہے، تجھ سے اجر کے حصول کی تمنا بھی ہے، اور مجھے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس پہ مواخذہ کا مجھے ڈر بھی ہے، یہ بھی میرے جذبات ہیں، اے اللہ ان جذبات کے ساتھ سو رہا ہوں، اور اس عقیدے پہ سو رہا ہوں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ میں کسی کے تسلط یا تیری پکڑ میں آ جاؤں یا تیرے بندوں کی گرفت میں آ جاؤں، دونوں حالتوں میں اگر تو نہ مجھے بچائے تو میں بچ نہیں سکتا ہوں۔ اللہ یہ جذبات رکھ کے، یہ ایمان رکھ کے میں سو رہا ہوں۔ اور آخری بات، آمنت بکتابک الذی انزلت، تو نے جو کتاب اتاری ہے اپنے نبی پہ، قرآن پاک، اس پہ مکمل ایمان کے ساتھ میں سو رہا ہوں۔ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور جو تو نے نبی بھیجا ہے اس نبی کی رسالت پہ ایمان کے عہد کے ساتھ میں سو رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا، اگر یہ اس رات تیری موت آ جائے، تو فوت ہو جائے، اور تو نے یہ کچھ معاہدہ عہد اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہو متعال الفطرتی، تو سنت پہ فوت ہوا ہے، توحید پہ جو ہے تو وہ فوت ہوا ہے۔ تو بھائیو، دو حرفی بات ہے، ہمارے معاملات کا ہمارے اللہ سے بڑھ کے کوئی محافظ نہیں ہو سکتا، اور اس حفاظتی حصار میں ہم نے کیسے آنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اس لیے بھائی، حالات پریشانیوں کے، وہ تو ساری زندگی ہی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب کوئی موت سر پہ منڈلانے لگتی ہے تو پھر تو آدمی کو بہت سیدھا ہو جانا چاہیے، بہت اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، جو وہ بھولا ہوا تھا اس کو یاد کر کے پھر سیدھے رستے پہ آنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تذکیر کے طور پہ میں نے یہ حدیث بیان کر دی ہے، اب اس میں ہماری ہر طرح کا تحفظ موجود ہے، اور یہ بڑا لفظ، عظیم لفظ ہے، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اللہ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر کے سو رہا ہوں، وہ میری ذات کے ہوں، میرے بچوں کے ہوں، میرے کاروبار کے ہوں، میرے رشتہ داروں کے ہوں، ہر وہ معاملہ جو میرے ساتھ منسلک ہے وہ میں تیرے سپرد کر کے سو رہا ہوں۔
کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظتیں فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔